Islamic Urdu Beta. السلام Like, علیکم share, ورحمۃ comment, اللہ subscribe. وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیو، دوست، بزرگوں، دو فیصلے اللہ تعالیٰ نے آسمان اوپر کیے ہیں، اور اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اس کے تجربے کی بنیاد پر نہیں ہوتا. انسان فیصلہ کرتا ہے وہ تجربے کی بنیاد پر کرتا ہے، تو اس کا تجربہ غلط نکلتا ہے، انسان چلتا رہتا ہے. اللہ کا فیصلہ ایسا نہیں. اللہ کا فیصلہ اس کے علم کے مطابق ہوتا ہے. ہر چیز کا وہ علام الغیوب ہے. 50 کروڑ سال پہلے کیا تھا وہ بھی اس کو پتا ہے. اس وقت کیا ہو رہا ہے ساری دنیا میں وہ بھی اس کو پتا ہے. 50 کروڑ سال بعد کیا ہوگا وہ بھی اس کو پتا ہے. تو دو فیصلے ذہن میں رکھنا تو زندگی گزارنے کا آسان طریقہ ہمیں سامنے آ جائے گا. ایک فیصلہ یہ ہے کہ دیندار کو اللہ کامیاب بناتی ہے، مال چاہے اس کے پاس ہو یا نہ ہو، اور بے دین کو اللہ ناکام کرتے ہیں. کہ دو فیصلے ہیں. مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے. آج آدمی کیا سمجھتا ہے؟ مال مل گیا، سمجھتا ہے کہ میں اللہ مجھ سے راضی ہے، مجھے مال مل رہا ہے. مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے، اور مال کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں اللہ کا حکم کا پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے، اور اللہ کا حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہے. قارون کے پاس مال بہت تھا، فرعون کے پاس مال بہت تھا، وہ اتراتے نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ یہ جو تجھے مال مل رہا ہے یہ تو کامیابی کی نشانی نہیں ہے، اصل دیکھ اللہ کا حکم تو پورا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. آج ہماری مومن برادری پر اللہ نے وسعت کی ہے، زمینیں دی، کاروبار دیے، اور جو ہے زمینوں میں بھی اس کے بھاؤ بھی اللہ نے بڑھا دیے، مکانات بھی اچھے ہو گئے. یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا. راضی ہونے کی علامت صرف ایک ہے کہ ہم اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، پھر ہمیں مال مل رہا ہے، سمجھ لو کہ ہم کامیاب ہیں، اللہ ہم سے خوش ہے. اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں اور مال بہت آ رہا ہے. ایک آدمی
اللہ کا حکم توڑے اور اس کو بہت مال ملے، وہ آدمی اپنے بارے میں سمجھ لے کہ وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے۔ مال قدموں پر آتا ہے تو آدمی کو ہری ہری سستی ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، مال بہت بڑھ رہا ہے، دھوکہ دے دیا کسی کو، کسی بیوہ کا مال تھا، بیوہ کی زمین تھی وہ دبا لی، کسی یتیم کی زمین تھی وہ دبا لی، چالاکی ہے نا۔ تو اللہ کے یہ چیز نہیں چلتی، اللہ کے یہاں صاف ستھرا آدمی چلتا ہے۔ آدمی دوڑے گا، مال لے کر بھاگے گا، کتنا بھاگے گا مجھے بتاؤ، ہے کہ نہیں؟ اس لیے اپنی ڈگر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آدمی اگر اپنی ڈگر چھوڑتا ہے اور اپنا دین چھوڑتا ہے تو وہ نہ دنیا کا نہ آخرت کا، خسرت دنیا والآخرہ۔ بادشاہ کا باس تھا، ایک بادشاہ تھا، اس کا باس تھا بہت خوبصورت، تو بادشاہ کو شکار کا شوق ہوتا تھا، بہت بڑا محل تھا اس کا، وہ محل کے اندر وہ بات رہتا تھا، تو بادشاہ جو بیٹھتا تھا، اس کی بیگمیں بیٹھتی تھی، کبھی یہ کیسے شکار کرتا ہے دیکھو، وہ لطف اندوز ہوتے تھے۔ شاہی زندگی تو ایسی ہوتی ہے۔ اور وہ باز جو ہے وہ شاہی باز کہتے تھے اس کو، شاہی باز۔ ایک مرتبہ یہ باز کے دل میں یہ بات آئی کہ یار بہت آڑو تھی بادشاہ نہ گھر میں روس ہو، ذرا باہر دنیا بھی تو جو ہری ہری سستی ہے نا، ہری ہری، وہ ہری ہری میں آدمی اپنی آخرت بھی خراب کرتا ہے، دنیا بھی خراب کرتا ہے۔ وہ بادشاہ کی جو باؤنڈری تھی اس سے اڑ کر یہ کسی بڑھیا کے جھوپڑے میں جا کے بیٹھ گیا۔ بڑھیا نے دیکھا کہ ہو بیچارہ یہ پرندہ ہے، اچھا وہ لوگوں سے مانوس تھا، انسانوں سے مانوس تھا، تو کوئی بھی اس کو پکڑے، اس سے بات کرے یا اس سے کچھ بھی کرے تو وہ یعنی وحشت اسے نہیں لگتی تھی۔ تو بڑھیا نے دیکھا کہ میرے چھپر پر ایک جانور ہے، بیچارہ کتنا پریشان ہے، اس کے ناخن بھی کتنے لمبے لمبے ہو گئے ہیں، پر بھی کتنے لمبے لمبے ہیں اس کے، بیچارہ بڑا پریشان ہے، یہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا، ناخن بھی اس کے ٹیڑھے ہیں، وہ ٹیڑھا ناخن اس لیے کہ وہ شکار کے لیے تھا وہ، اور پر لمبے جو تھے وہ اس کی خوبصورتی تھی۔ تو اس نے بہت پیار سے جو ہے اسے پکڑا، اپنے کمرے میں لائی اور کہا بیچارے کے ناخن جو ہے کتنے لمبے ہیں، ایک دو بڑھیا عورتوں کو بلایا کہ اس کے ناخن ٹھیک کریں ہم، تو ناخن کاٹ دیے اس کے۔ ناخن کاٹنے کے بعد پھر جو ہے اس کے جو پر تھے کہ آٹلا موٹا پر آ بیچارہ چیوری تھی اڑتا سے، چیوری تھی کرتا سے، تو پر بھی کاٹ دیا۔ پھر اس کے پاؤں میں پنجے کے اندر بھی جو عجیب و غریب قسم کی چیزیں تھی، ارے بولے کہ وہ نا بھاگ کیوں نہیں آ رہی، الگ وہ اس کے کام کی چیزیں تھی ساری، تو وہ ساری کی ساری چیزیں بھی نکال لی اور بہت ٹھاٹ کے ساتھ کھانا بھی دیا، رکھا۔ بادشاہ ڈھونڈنے لگا کہ ہمارا باز کہاں گیا، قیمتی باز تو کہاں گیا، ڈھونڈتے 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 پتہ چلا کہ یہ تو بڑھیا کے مکان کمرے میں ہے۔ اوہو، لاؤ بے لاؤ اسے، جو لائے تو پاؤں ناخن بھی لمبے لمبے دو کٹے ہوئے، پر بھی کٹا ہوا، اور پاؤں کے جو 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 کچھ چیزیں تھیں وہ بھی انہیں تھوڑی تھوڑی کیسے سے کاٹ دی، پھر اس پہ دوا بھی لگا دی، خون نکلا تو دھمال ہو گیا۔ تو بادشاہ نے کہا جو اپنی ڈگر چھوڑتا ہے اس کا حال یہی ہوتا ہے۔ آج مسلمان نے اپنی ڈگر چھوڑ دی، ساری دنیا کے اندر مسلمان پریشان، ڈگر چھوڑیے، سمجھتا ہے کیا ہے کرسی ملے گی کامیاب بنوں گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ سمجھتا ہے مال ملے گا کامیاب بنوں گا، دوڑ ہماری مال کی طرف ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میری طرف دوڑو، یہ اللہ کی دعوت ہے کہ میری طرف آؤ۔ اس لیے تو بنیادی چیزیں یاد رکھنا، دیندار کامیاب، بے دین ناکام۔ جھوپڑے میں ہے آدمی، دین ہے، جھوپڑے میں رکھ کر اللہ اسے کامیاب کرے گا۔ بنگلے میں
دین نہیں ہے تو بنگلے میں رکھ کر اللہ اس کی زندگی کو اجاڑے گا. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ صرف تقریر کے لیے نہیں ہے. اپنی زندگی میں آئے ہم اس کے مذاکرے کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسے سمجھ چکے تھے. آج ہم صرف بیان کی حد تک رہے. بیان سنا, بیان کے بعد جیسے تھے ویسے. اپنی زندگیاں بدلنے کے ارادے کرو. آج بھی اپنی زندگی بدلے. سوچے تھوڑی دیر کے لیے, تنہائی میں اپنے دل سے پوچھو کہ میں صحیح چل رہا ہوں غلط چل رہا ہوں. دل کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا. دل جو ہے نا, دل یہ عرشی ہے, باقی بدن جو ہے فرشی ہے, مٹی کا بنا ہوا. دل مٹی کا بنا ہوا نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ اللہ نے بنایا ہے. کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا. اگر آدمی, اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اس سب سے قلبک وہی نفتا کل مفتون, اپنے دل سے پوچھ. فتویٰ دینے والے فتویٰ دیتے رہیں گے, وہ الگ اپنی بات ہے, لیکن اپنے دل سے پوچھ کہ کیا کرنا چاہیے مجھے. کبھی کبھار تنہائی میں اپنے دل سے بھی مشورہ کیا کرو کہ عبداللہ بھائی ٹھیک ہڑی رات ہو کے نا, آگے نوٹو بڑی پھیری لی سر, یہ حلال نہیں سی کہ حرام نہیں سر. اپنے دل سے پوچھو تو دل جواب دے گا گڑبڑ ہے, یا دل جواب دے گا 100% اوکے ہے. اس اعتبار سے اللہ کا معاملہ ہوگا. اللہ کے یہاں کوئی چالاکی چلتی نہیں. دنیا والوں کے یہاں چالاکیاں چلتی ہیں, آپ سمجھے. دنیا والوں کے وہاں چالاکیاں چلتی ہیں, میراث دو نہ دو. دنیا کا وہاں چلے گا, اس نے میراث دی کہ نہیں دی, اس نے بہن کا حق دیا کہ نہیں دیا, اس نے جو ہے بیٹی کا حق دیا کہ نہیں دیا, کہ محمرے کے اندر بال لیا. پہلے شادی کرو سی تو خرچ کرو سی, میراث تھی لیتے میں تو جیو سے جیوی تھی میراث تھی. یہ میری بات ذہن میں رکھنا, یہ بہت اہم بات ہے. کوئی یہ بات کہے گا نہیں آپ کو. اتنی اہم چیزیں ہیں یہ. اس لیے کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کہا کرتے تھے, مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال. مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال. جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے. جھکتا کہیں اور سوچتا کہیں اور ہے. دل, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے دلوں کو بوتوں سے پاک کرو. ابا کہتے تھے پتھر کے بوتوں کے سامنے تو ہم نہیں پوچھتے, بتا یہ تو بوت ہے نہیں, جو مال رکھا ہے وہ بھی بوت ہے. جو آپ کی کرسی ہے وہ بھی بوت ہے. سب کی عزت, سب کی محبت دل سے نکالو. ایک اللہ کی محبت دل کے اندر لاؤ. اللہ کا حکم, اللہ کا, یہ چیز میں نے عربوں میں بہت دیکھی. معاف کرنا, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں یہ چیز بہت کم ہے. ہم مینا میں تھے حج میں, تو وہاں ایک خاندان ہے لہیانی خاندان, بنو لہیان. حدیث شریف میں بھی اس کے تذکرے آتے ہیں, بنو لہیان بنو لہیان بنو لہیان. حدیثوں میں ان کے خاندانوں کے تذکرے بہت آتے ہیں کہ بنو لہیان کی صفت ہے, بنو لہیان کی صفت ہے. یہ بنو لہیان ہماری خدمت میں وہاں رہتے ہیں حج میں. یہ سال والدہ کی وجہ سے حج میں ہم جا نہیں سکے, والدہ کا ہمارا انتقال ہو گیا, ورنہ ہمارا حج کر کے آنے کا ارادہ تھا. لیکن یہ کہ والدہ کی وجہ سے آئے تو پھر ہم رک گئے. میں نے کہا چلو آئندہ سال انشاءاللہ دیکھیں گے. میں ان کا ایمان سمجھا رہا ہوں, وہ ہماری خدمت کرتے ہیں وہاں بنو لہیان. ہم جب جائیں گے یہ بنو لہیان ہمارا مشورہ کریں گے, بے شیخ آ رہے ہیں ایئرپورٹ سے, کون لائے گا, کس کے گھر میں قیام کریں گے, کہاں جائیں گے, ان کا نظام کیا ہے, کب بیان رکھیں گے. یہ بنو لہیان. تو وہاں ایک عرب ہے, اس کا نام ہے علی لہیانی. یہ شاہی ڈرائیور ہے وہاں کا, سعودیہ کا جو ملک ہے ہمارا, یہ ان کا ڈرائیور ہے. وہ پہلے سے 6 مہینہ پہلے اجازت لے لیتا ہے
بھئی میں جو ہے تم لوگوں کو حج نہیں کراؤں گا، میں میرے شیخ کو حج کراؤں گا، یعنی ہمیں حج کراتا ہے علی لہی۔ ہم سب حج میں تھے، تقریباً 25-30 کاریں ہوتی ہیں، اور 25-30 کاریں جیمسیاں ایک ساتھ چلتی ہیں، ایک ساتھ مزدلفہ پہنچتی ہے، ایک ساتھ عرفات پہنچتی ہے، ایک ساتھ مزدلفہ پہنچتی ہے، ایک ساتھ مینا آتی ہے، ان کا نظام ہے، سب کے تعلقات ہیں ان کے۔ مینا ہم لوگ پہنچے، میں ایمان بتا رہا ہوں، میں اپنے خیمے میں تھا اور یہ عربوں کی لڑائی کا شور ہوا، شور لڑ رہے ہیں، میں ٹینشن میں آیا، میں نے کہا یار اچھا ان کا امیر حج آپ سمجھتے ہو نا، اب وہ عرب بھائی ہمارے عربوں کا امیر یہ ہندوستانی کیسے، لیکن ان کو کیا پتا کہ ہمارا ان کا رشتہ الگ ہے، دعوت کے کام میں جڑے ہیں، اس لیے ابا سے یہ لوگ منسلک ہیں، 30 سال سے یہ ابا کو حج کراتے تھے، ابا کے انتقال کے بعد ہمیں اب تک حج کراتے ہیں، یہ ان کا معمول ہے۔ وہ ابا کی بھی ایک نسبت رہی، پھر ہمارے ساتھ منسلک ہو گئے، اب وہ شور ہو گیا دھمال، ایک اس کو کچھ کہہ رہا ہے، یہ اس کو، ایک ابراہیم لاہیانی ہے اور ایک علی لاہیانی ہے۔ ابراہیم لاہیانی ہمیں مکہ سے مدینہ لے جاوے، مدینہ سے مکہ لاوے، یہ ابراہیم لاہیانی، اور یہ علی لاہیانی ہمیں حج کراوے، باقی سارے ساتھی ساتھ میں جو بھی ہے دونوں لڑ رہے ہیں آپس میں۔ میں پریشان، میں نے کہا یہ لڑ رہے ہیں، پولیس آئے گی تو کہے گی پھر کون کون ہے خیمے میں، اب ہم تو ہندی، پولیس کیا جانے کہ بھی ان کا کیا تعلق، اور یہ تو میں باہر نکلا، جب باہر نکلا تو دونوں جوش میں تھے، اور ان کی عورتیں بھی باہر خیمے سے عربنے دیکھ رہی تھی دھمال۔ تو کیا کہہ رہا تھا وہ ابراہیم لاہیانی، علی لاہیانی کو کہے اسمع، کہتا سن، کل جب رمی جمار کو پتھر مارنے جائیں گے میں وہاں نہیں جاؤں گا، سب سے بڑا شیطان تو ہے، تجھے رمی پتھر ماروں گا میں۔ ابراہیم لاہیانی کہہ رہا ہوں میں رمی جمار میں جانا ہے نا، میں وہاں نہیں جاؤں گا، میں تجھے ہی پتھر ماروں گا۔ تو علی لاہیانی کہتا ہے تو مجھے پتھر مت مارنا، جب کل سے خالی ایک جمرے کو مارنا ہے، میں تینوں جمروں کو ماروں گا، تیرے سر پر ہی ماروں گا، اور بڑے بڑے پتھر لایا ہوں تیرے سر پر مارنے کے لیے۔ یہ لڑائی ہو رہی ہے، میں الجھن میں آ گیا۔ میں جب باہر جا کے کرسی میں بیٹھا تو تھوڑے سنبھلے تو صحیح، لیکن عربوں کا تو ایک خون ہوتا ہے نا، تو بولے جا رہے تھے، تو ان کی عورتوں نے کہا اس کو تو شیخ موجود، ارے خاموش رہو، شیخ موجود ہے، تم شیخ کے سامنے کیوں آوازیں بلند کر رہے ہو تم؟ عربنوں نے، تو میں نے بٹھایا ان کو، میں نے کہا بھائی کیا معاملہ ہے؟ تو علی لاہیانی نے کہا کہ شیخ مجھے بادشاہ نے زمین دی ہے، جیسے بادشاہ لوگ ٹکڑے دیتے ہیں نا، بھائی ہمارے اتنے سالوں سے کام کرتا ہے تو اتنا بیگھا تیری، وہاں تو بیگھا چلتا نہیں ہے، وہاں تو کچھ اور چلتا ہے، پھر اتنا تیرا، یہ لوگ اپنے ورکر کو جو بہت پرانے کام کرنے والے امانت دار ہوں، ان کے پائلٹ ہوں جو ان کے ہوائی جہاز لے کر جاتے ہیں آتے ہیں، تو ان کو خوش کرنے کے لیے زمینوں کو ٹکڑے دیتے ہیں یہ لوگ، تاکہ یہ امانت داری کے ساتھ کام کریں، ان کے پاس زمینوں کو کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ شیخ مجھے جو ہے بادشاہ کی طرف سے زمین کا ٹکڑا ملا ہے، اور یہ ابراہیم لاہیانی کہتا ہے وہ میرا ہے۔ وہ لاہیانی خالی پڑھتا ہے، آگے کا نام نہیں پڑھتا، علی ہے کہ ابراہیم ہے، ارے سمجھ میں آئی گا نا بھائی، وہ لاہیانی پڑھتا ہے، وہ آگے کا نام نہیں پڑھتا کہ علی لکھا ہے کہ ابراہیم لکھا ہے۔ میں نے کہا ابراہیم موضوع تھا، اس نے کہا شیخ اس کو نہیں دیے، مجھے دیے۔ بھائی تجھے دیے تو کاغذ دکھا۔ میں نے کہا کاغذ میری بچی نے پھاڑ دیا، تو پھاڑ دیا وہ تو کہ چلے لیں، یہ تو کاغذ دکھا رہا ہے۔ پھر میں نے جو ہے حدیث سنائی، سب جمع ہو گئی، عبداللہ لاہیانی، ابو سعود لاہیانی، علی لاہیانی، ابراہیم لاہیانی، حمدان لاہیانی، عدنان لاہیانی، یہ سارے کے سارے جمع ہو گئے، ان کی عورتیں بھی آ گئی پردے کے ساتھ، اور جو ہے میں نے ایک حدیث سنائی۔ میں نے کہا دیکھو یہ حج کے زمانے میں تو کہا گیا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، لڑائی نہیں ہونی چاہیے، تو حج ہے، اور اللہ نے منع کیا ہے۔ میں ایک حدیث سناؤں تو اس پر تم عمل کرو گے؟
درست. اب دیکھو یقین جو یقین کے راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہل گئے. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب ولو کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. الحدیث رواہ ابو داؤد وقال حدیث حسن صحیح. جو آدمی اپنا حق ہوتے ہوئے حق چھوڑ دے، حق ہے میرا میں نے چھوڑ دیا، لڑائی نہ ہو کوئی بات نہیں، ہم جنت کے اعلیٰ درجے میں اس کو جگہ میں دلاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنا حق ہوتے ہوئے چھوڑ دے، مذاق کا جھوٹ چھوڑ دے، جھوٹ مذاق کا جھوٹ جنت کے بیچ میں گھر دلاؤں گا. اور اسی طریقے سے جو اونچے اخلاق والا ہوگا اعلیٰ درجے میں، یہ حدیث بیان کی تو ان دونوں نے کیا کہا، حضرت یہ زمین میری نہیں ہے. علی کیا کہہ رہا ہے، میری نہیں ہے ابراہیم کی ہے، اور ابراہیم کیا کہہ رہا ہے، میری نہیں ہے یہ علی کی ہے. ارے سمجھ میں آئی کہ نا ممنو؟ آج ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں، اگر کورٹ میں جائے گا نبی کی بات پر یقین. وہ علی کہہ رہا ہے شیخ میری نہیں ہے یہ ابراہیم کی، ابراہیم کہہ رہا ہے میری نہیں ہے یہ اس کی. تو عبداللہ لہیانی یہ ان کا بڑا ہے. بھئی ہم تو ایک یعنی عزت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں ہمارے شیخ ہے یہ، لیکن ان کے خاندان کے بڑے ہوتے ہیں نا، جیسے چودھری جسے کہتے ہیں وہ عبداللہ لہیانی. میں نے کہا آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ یہ کہا کہ چلو اتنے تو یہ لوگ اتر گئے ہیں، اب جو ہے سوچتے کیا فیصلہ کرنا ہے. میں نے کہا سوچتے ہیں نہیں، گھر جا کر تو بڑا شیطان آئے گا، اس میں مینا میں ہی نمٹاؤ بھائی، یہ مینا میں ہی نمٹاؤ، کیونکہ ان کی عورتیں بھی یہاں ہیں. گھر جا کر وہ کان بھرے گی. فرشی حور جو ہے نا، فرشی حور یہ ممنوعیہ جو ہے اسے میں فرشی حور کہتا ہوں. یہ جو ہے وہ کام بھرے گی تو وہ ایسا کام بھرے گی کہ وہ ایک سال تک وہ جو ہے وہ چلتا رہے گا معاملہ. ارے تمہیں گھوڑا تھی گیا تھا تم ان کو بولتے آپڑی نا، وہ دنیا بھر کی تقریر کرے گی. وہ اربن تو بہت تقریر کرنے والی ہوتی ہے. یہی نمٹا بھائی جو ہے وہ نے گھر جا کر لڑیں گے. یہ لوگ جمع کیا، جمع کر کے کہا علی کیا کرنا ہے؟ تو شیخ میری نہیں ہے، اگر میری ہے بھی میں نے اس کو ہدیہ دے دی اور یہ آپ کو لکھ کر دیتا ہوں ہدیہ، کروڑوں ریال کی زمین، کروڑوں ریال. اور ابراہیم کیا کہتا ہے؟ ابراہیم کہتا ہے کہ شیخ میری نہیں ہے، اسی کے میرے دل میں تھوڑا شیطان آ گیا تھا، نام بھی کا لکھا ہوا ہے، میرا بچے کسی نے پھاڑا نہیں ہے، وہ میں ایسے ہی میں نے کہا یار کچھ مل جائے تو میرا بھی کام ہو جائے. یہ تھوڑا غریب ہے وہ امیر ہے. مکہ مکرمہ کی جتنے بسیں ہیں تو علی لہیانی اس کا مدیر ہے. یہ حافل بسیں ہوتی ہے نا جو حج کو لے جاتی ہے، یہ مدیر ہے، یہ اچھا آدمی ہے تو اس نے اس کو درجہ دی اس طریقے سے دیا ہے. میں نے کہا چلو تیری ہے کہ تیری ہے بات چھوڑ دو. وہ بیچارہ علی لہیانی کھڑا وہ لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھائی ابراہیم کی ہے، بھائی مبارک ابراہیم جنت میں مجھے محل ملے گا. کیا کہہ رہا ہے؟ جنت میں محل ملے گا مجھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلائیں گے، یہ تو لے. وہ ابراہیم کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں میری نہیں ہے. میں نے کہا مجھے دے دو بھائی. کہ حضرت آپ کو ہدیہ. ارے میں کیا کروں گا مکہ کی زندگی. پھر ایسا طے کیا کہ ایک کام کرو، عبداللہ لہیانی سے کہا، میں نے کہا ایک کام کرو، ابراہیم کی تو ہے ہی نہیں ہے تو اس کی، یہ تو جو ہے اسی ہڑپ کرنے کے چکر میں تھا کہ کسی طریقے سے مل جائے، لیکن اب اس کے دل میں تو آئی گئی اسی زمین. ایک دو ٹکڑے اس کو دے دو اور باقی جو ہے اس کو دے دو اور لکھ دو اور ابھی دستخط کر لو. میری بھی دستخط ہے وہاں ایگریمنٹ کے اوپر کہ میرے سامنے فیصلہ ہوا ہے. وہ دستخط ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. اب جو ہے حج کے بعد، اچھا حج کے بعد یہ ہماری دعوت کرتے ہیں اونٹنی کے دودھ کی، کہ حج کے بعد 15ویں رات آ جاتی ہے نا، 14ویں رات کی شب آ جاتی ہے
تو ہمیں لے جاتے جنگل میں، وہاں جا کر اونٹنے کا دودھ پلاتے ہیں، یہ عربوں کی عادت ہے، پورے ہمارے قافلے کو وہاں لے جائیں گے، وہاں لے جا کر اونٹنے کا دودھ پلائیں گے، اکرام کریں گے، کھلائیں گے، پھر ہمیں مدینہ منورہ پہنچائیں گے۔ وہاں جو جمع ہوئے، وہاں جمع ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا شیخ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ بھائی زمین تو بہت قیمتی ہے، تب کچھ ٹکڑا آپ کو دے دے۔ میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے بھائی، میں ہندی آدمی، میں کیا کروں گا یہاں مکہ کی زمین، کیا کروں گا میں میں تو یہاں بھی نہیں رکھتا زمین، ہمارے ملک میں نہیں رکھتا، تو مکہ بھی کیا کروں گا، یہ نہیں چاہیے، لیکن لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں پھر سے شیخ حدیث سناؤ، وہ حدیث سنائی تو جھومتے رہے، صدق رسول اللہ، صدق رسول اللہ، صدق رسول اللہ، صدق رسول اللہ۔ یہ ایمان ہمیشہ یاد رکھنا۔ آج ہمارے یہاں ایمان کی کمزوری ہے، آج ہم ہیرا پھیری میں زندگی گزار رہے ہیں، چالاکیاں، ہمارے یہاں چالاکیاں آ گئی، ہیرا پھیری، اس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آتی، ہمارے دل میلے ہو گئے، میلے، قلب سلیم نہیں ہے، قلب سقیم ہے، بیمار دل۔ قلب سقیم جو ہوتا ہے بیمار دل کا مطلب سمجھے آپ، علماء نے لکھا ہے کہ جس کے دل کے اندر حسد ہوگا، بدگمانی ہوگی، کینہ ہوگا، کپٹ ہوگا، اور دنیا بھر کے رذائل گندگیاں ہوں گی، اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ متفق علیہ علماء کا فتویٰ ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قبول نہیں کرے گا، نیکیاں ملے گی۔ مغرب کی نماز پڑھ لی آپ نے، فرشتہ کیا لکھے گا؟ اوکے نماز پڑھ لی دی، نیکیاں پوری مل جائے گی، لو نیکیاں بھی لے لو۔ قبول انما يتقبل اللہ من المتقین، ہم تو تقوی والوں کا ہی قبول کرتے ہیں۔ صحابہ کو جو صحابہ بنایا تھا، کیوں بنے تھے صحابہ؟ اتنا اونچا لقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملا، لسلامت صدورہم، ان کے دل پاک صاف تھے، رحماء بینہم، آپس میں رحم کرنے والے تھے، اور دو دعائیں مانگتے تھے صرف اللہ سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ سے فضل مانگتے تھے، اس کے رضامندی مانگتے تھے۔ اس لیے قرآن میں ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں جو ہمارے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا ہم اس کو چمکائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کو ٹاپ درجہ ملا، ان کے کھاتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، ان کے کھاتے میں اسماعیل بھی آئے، ان کے کھاتے میں اسحاق بھی آئے، ان کے کھاتے میں مکہ بھی آیا، ان کے کھاتے میں بیت المقدس بھی گیا، ان کے کھاتے میں بنی اسرائیل کے انبیاء بھی آئے۔ خاص وجہ کیا تھی؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، ہمارے پاس قلب سلیم لے کر آیا تھا وہ۔ تو قلب سلیم اللہ سے مانگو، دل کے اندر سے سارے، آپ کے میاں بیوی بھی دل کے اندر بھر کے سوتے ہیں رات کو، بیوی شوہر کے بارے میں کچھ دل میں رکھے گی، شوہر بیوی کے بارے میں ڈر، اگر جو ہے شوہر یہ بھی دیکھے گا یہ بات چمتا تھا نہیں، آبادی چمتا تھا، ارے نہ تھا وہ آبادی نہ پوکس ہے، آبادی چمتا تھا، بدگمانی میں، اسی میں رشتے ٹوٹتے ہیں، اسی بدگمانی کے اندر صفحے ٹوٹتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے شیطان جو ہے سب سے پہلے لوگوں کا دل خراب کرتا ہے، کپڑے خراب نہیں کرتا۔ نماز سے نہیں روکے گا، قرآن پڑھنے سے نہیں روکے گا، حج سے نہیں روکے گا، روزہ رکھنے سے نہیں روکے گا، خرچہ کرنے سے نہیں روکے گا، لیکن دل کے اندر کچھ ڈال دے گا، تو اس کی وجہ سے اب دل خراب ہو گیا۔ جب دل خراب ہو گیا تو کرنے دے جتنا کرنا ان کو۔ اور میں آسان کر کے مثال دیتا ہوں، یہ میرا رومال ہے، خدا رکھاتے ہیں اس معمولی سی نجاست لگ گئی، پیخانہ لگ گیا، گندگی لگ گئی، اب میں اس کو دھوتا نہیں ہوں، صاف نہیں کرتا ہوں، اور اس کے اوپر میں جو ہے عنبر ڈال رہا ہوں، اوٹ ڈال رہا ہوں، گلاب ڈال رہا ہوں، گندگی ہی غالب رہے گی۔
اتنی تو عقل میں آتی ہے نا بات. گندگی ہی غالب رہے گی. کیوں گندگی غالب رہے گی؟ اس لیے کہ میں نے اس کو دھویا نہیں. ہاں اس کو دھو دوں، پاک کر دوں، سکھا لوں اور پھر میں لے آؤں ایک قطرہ صرف اونٹ ڈالوں، خوشبو پھیل جائے گی. یہی حال دل کا ہے. دل کے اندر اگر میل بھرا ہوا ہے، جتنا بھی نماز کا اونٹ ڈالو، قرآن کا اونٹ ڈالو، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ آسمان پر جانے سے چیزوں کو روکے گا. قبول کرانا ہے پاک کرو دل کو، کہ مومن کا دل اللہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے. قلب سلیم. اس لیے دعا مانگو، پڑھے لکھے ہو، اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما، قلب سقیم سے ہماری حفاظت فرما. اچھا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بیانات بھی سنے ہوں گے. اجتماعات کے اندر نظام الدین آئے ہوں گے تو وہاں یا یہاں جو اجتماعات ہوتے تھے ابا تشریف لاتے تھے تو ابا فرماتے تھے کہ بیٹا اگر دل صاف ستھرا ہے اور معمولی عبادت بھی ہوگی تو بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. مقبولیت ہوگی آسمانوں پر، اللہ چمکائے گا. پھر ایک جملہ کہتے تھے، ادنا سے پھر اللہ تعالیٰ بیٹا بڑی بڑی جنتوں میں داخل کرے گا. ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا. جنت کے اندر کوئی تشکیل کے لیے نہیں آئے گا کہ 3 دن کی جماعت میں نکلو، چلے کی جماعت میں نکلو، پھر 3 چلے کی جماعت میں نکلو. نہیں، جنت میں نماز بھی نہیں، جنت میں داڑھی بھی نہیں، جنت کے اندر تبلیغ کا کام بھی نہیں. جنت میں نہ چھٹی، کوئی ٹینشن لینا نہیں ہے. مردوں کو دکان کھولنے کا فکر نہیں اور عورتوں کو جو ہے کھانا پکانے کا فکر نہیں. ہر لائن کی خواہش اب وہاں پوری ہوگی. شرط یہ 50 سالہ 60 سالہ جو ہماری زندگی ہے 70 سالہ اس کو آدمی ٹھیک ڈھنگ سے گزار دے. اور اتنا اونچا درجہ دیا کہ مرد مومن ایمان دین کا کام کرتے کرتے 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے. نماز پڑھتے پڑھتے، قرآن پڑھتے پڑھتے آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے، آج میرے بندے کی عمر 40 سال کی ہو گئی، 3 بیماریوں سے نجات دے دو. مجنون نہیں ہوگا، جذام کی بیماری نہیں ہوگی، گوشت جو گل گل کر گرتا ہے وہ نہیں، برس کی بیماری نہیں ہوگی، جو سفید داغ کی بیماری ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی. حتی اذا بلغ 50 کو پہنچا تو آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے، آج میرے بندے کی عمر 50 سال کی ہو گئی، حاسبوہ حسابا یسیرا، فرشتوں اس کا حساب کتاب آسان لینا. وہ پوائنٹ لکھی جاتی ہے. صحابہ نے پوچھا حضرت آسان حساب کتاب کیا تو آپ نے فسوف یحاسب حسابا یسیرا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور ایک ورق یوں الٹا ایک ورق یوں پلٹا، سامنے والے کو دیکھا اور کہا جنت میں چلا گیا. یہ آسان حساب کتاب ہے. 50 سال کی عمر میں یہ ہدیہ ملتا ہے. 60 سال کی عمر میں آسمانوں سے اعلان ہوتا ہے، 60 سال کی عمر ہو گئی، رجوع اللہ کی توفیق دو. اللہ کی طرف سے رجوع اللہ کی توفیق ملتی ہے، مسجد میں آنے کی توفیق، قرآن شریف پڑھنے کی توفیق، روزہ رکھنے کی توفیق. اللہ تعالیٰ خود دل میں ڈالتا ہے مسجد میں چل، اللہ خود دل میں ڈالتا ہے 3 چلہ لگا لے، اللہ خود دل میں ڈالتا ہے 20 چلہ چلا جا، اللہ خود دل میں ڈالتا ہے کہ یہ خیر کا کام کر لے. یہ 60 سال کی عمر میں 70 سال کی عمر ہو گئی تو آسمان پر اللہ اعلان کرتے ہیں، آج میرے بندے اور بندی کی عمر 70 سال کی ہو گئی، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. یہ بھاؤ ملتا ہے، لیکن کب؟ جب دل صاف ہو. ہیرا پھیری والا دل نہیں، دل صاف، پاک صاف. صحابہ کے دل پاک صاف ہوتے تھے. سعد ابن ابی وقاص کہتے تھے میں رات کو سوتا ہوں تو سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، پھر سوتا ہوں. تو حضور نے فرمایا تیری تو مستجاب دعا ہے، تیری دعا اللہ قبول کرے گا. اچھا 80 سال کی عمر ہوئی تو آسمان پر اعلان ہوتا ہے. کیا اعلان ہوتا ہے؟ یہ اعلان ہوتا ہے کہ آج میرے بندے اور بندی کی عمر 80 سال کی ہو گئی، فرشتوں اس کی جتنی نیکیاں ہیں اسے باقی رکھو.
اور جتنے گناہ کیے ہیں سارے گناہ معاف کر دو. 80 سال کی عمر میں سارے گناہ دنیا میں ہی معاف ہو جاتے ہیں. 90 سال کی عمر ہوئی, اب جب 90 سال, یہ حضور یہ حدیث ہے, میں نے میری کتاب بکھیر موتی نے لکھی ہے یہ حدیث. 40 سال پر یہ, 50 سال پر یہ, 60 سال پر یہ, 70 سال پر یہ, 80 سال پر یہ. حضور فرماتے ہیں 90 سال کی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے 90 سال کا ہو گیا, میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, اپنے گھر والوں کے بارے میں جتنوں کے بارے میں یہ سفارش کرے گا میں اسے قبول کروں گا. یہ قلب سلیم والا, یہ ایمان والا, یہ دیندار ریٹ مل رہا ہے. 90 سال تک حضور نے فرمایا, 100 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. یہ حدیث 90 سال تک کی ہے. لیکن دوسری حدیث جس کا اس حدیث سے کوئی جوڑ نہیں ہے, وہ دوسری حدیث ہے. کبھی نہ کبھی تو مرے گا کہ نہیں مرے گا بھائی. ارے حسن پور میں ملک الموت آتے ہی نہیں آتے کہ دوستی کر لیے. کبھی અહીંયા نہیں આવવાનું ભાઈ, બીજે બધી જગ્યાએ જાઓ, અહીંયા નહીં આવવાનું. 100 વર્ષ તક हमारे मरबूज નથી. ये जो बड़े बड़े बादशाह होते थे ना, कछवा जो है उसकी उम्र 500 साल की होती है. कछवा 500 साल. तो जो बादशाह होते थे तो उलमा ने लिखा है कि बड़े बड़े बादशाह उनके घर के बाहर बहुत बड़े बड़े कछुए पालते थे, नहर बनाते थे कछुए. तो पूछते थे भी क्यों? अरे बोले यार इनकी उम्र 500 साल की होती तो कुछ हिस्सा आपने को ही मिल जाएगा. नादानी बेवकूफ़ी. और कुछ बादशाह जो होते थे वो सांप पालते थे. सांप जो है ना, सांप ये अपनी मौत नहीं मरता. सांप कोई मारे उसको, जैसे जानवर, जैसे गधा, वो अपनी मौत मर जाता है. कुत्ता ये अपनी मौत मर जाता है. हाथी ये अपनी मौत मर जाता है. दूसरे जानवर जो है उनका अल्लाह के साथ मामला ऐसा है, बीमारी आई, ये आया, ये अपनी मौत मर जाता है. सांप ऐसा नहीं, इसीलिए उसका नाम हैया रखा है. अपनी मौत नहीं मरेगा. हाँ कोई मारेगा, सांप आया और किसी ने मिलकर मारा तो मरेगा वो, लेकिन अपनी मौत वो नहीं मरेगा. तो सांप पालते थे, बोले ये अपनी मौत नहीं मरते तो हम भी अपनी मौत नहीं मरेंगे. ये पागलों की दुनिया. इसीलिए आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां, उसमें वो सांप का निशान रखते हैं. अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां आप देखो यूट्यूब पर जाकर, सांप का निशान क्यों रखते हैं? वो कहते हैं कि यार ये अपनी मौत नहीं मरता थी, मेरी कंपनी भी अपनी मौत नहीं मरेगी. थिंकिंग है सबकी. अब इस पर क्या बातें, कितनी बातें सुनाऊं मैं आपको. खुलासा है कलाम ये कि कभी न कभी तो मरेगा कि नहीं मरेगा. अब ये मरा, अब जब 90 साल तक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया. 90 साल तक आपने हदीस में इतना बताया. 100 साल तक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए ही नहीं, कुछ कहा भी नहीं, लेकिन कभी न कभी तो मरेगा. अब ये मरा कर अपने कब्र में गया तो फरिश्ते जो उसकी ड्यूटी पर थे, खिलाने पर थे, हिफाजत पर थे, रोज़े पहुंचाते थे, वो अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह पाक आ तो मरी जो, अब हमें चो जाए, हमारी ड्यूटी लगाड़, चो आसमानों पर लगाड़, ज़मीन पर लगाड़, चो. तो अल्लाह क्या कहेंगे? भाई देखो आसमान जो है ये फरिश्ते से भरा हुआ है, इबादत कर रहे हैं. ज़मीन पर भी फरिश्ते ही फरिश्ते हैं, सब जो है बस भरे हुए हैं. इसलिए मुझे तुम्हारे अल्लाह पाक हमारी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हम क्या करें, कहाँ जाएं? तो हदीस का टुकड़ा, ये अगली हदीस, ये अलग हदीस है. अल्लाह कहेंगे जाओ वो दीनदार था ना, उसकी कब्र पर जाओ और सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहो, क़यामत तक पढ़ते रहो. इसकी जितनी नेकियां बनेंगी वो मर्द मोमिन के खाते में जाएगी. ये फजीलत है. किसी को ये फजीलत नहीं मिलेगी, पिछली उम्मतों को ये फजीलत नहीं की. अल्लाह ने हमें ये फजीलत दी. हमारा भाव बढ़ाया, हमारा भाव बढ़ाया. गुनाह माफ कराने के नुस्खे बहुत बताए, नेकियां बढ़ाने के नुस्खे बहुत बताए. एक मर्तबा एक दुआ आती है हदीस शरीफ में, आदमी पढ़ ले तो दुनिया में जितने मुसलमान मर्द और औरतें होंगी उन सब के बराबर अल्लाह उसे नेकियां देगा. पढ़ा दूं आप लोगों को भाई? अरे पढ़ा दूं हसनपुर वालों, हमारी फीस मिलेगी. वकील को फीस देते हो नहीं देते?
डॉक्टर को देते हो नहीं दे दिया। मौलवी बेचारे ऐसे हैं कि कोई फीस नहीं। हमारी फीस ये है, मैं फीस बताऊंगा आपको, चंदा करूंगा आपसे, मैं आपको एक हदिया दूंगा और उस पर वो मेरी फीस है, एक हदिया दूंगा आपको आखिर में, बस आपको करते रहना है। तो रिवायत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा, पढ़ो दुआ मेरे साथ, रब्बना ग़फिरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। देखो जिसने भी पढ़ा, मैं कसम खा के कहता हूँ कि उसके अकाउंट में दुनिया में जितने मुसलमान मर्द और औरतें हैं उन सब के बराबर नेकियां आ गई। क्या हदीस है। और ये हदीस के हवाले मैंने मेरी किताबों में मेरी जो किताब छपती है सबसे पहले मैं ये रिवायत नकल करता हूँ। मेरा कुरान का तर्जुमा छपेगा, मैंने कहा ये पहले हाईलाइट करो इसको, ताकि कम से कम पहले पढ़ ले तो उसका अकाउंट में नेकियां तो आ जावे। ये बिल्कुल मैं नीचे उतर कर बात कर रहा हूँ। वरना बाद उलमा ने क्या कहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा है कि हर मोमिन और मोमिना के बराबर नेकियां मिलेंगी। तो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हम तो पकड़ते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर क़यामत तक जितने मुसलमान मर्द और औरतें आएंगे उनमें जिन्नात भी आ गई, वो भी मोमिन है ना, सब के बराबर नेकियां मिलेगी। मैं वो छोड़ दिया मैंने उसको। फिर बाद में कहा कि जब हम जिंदा है, जैसे अभी इस वक्त में भी जिन्नात को भी लो, वो भी तो मोमिन है। जिन्नात भी हमारा सबक सुनते हैं, वो कभी तो कहते हैं कि मौलवी साहब हमारे फजाइल भी तो बयान करो, जिन्नात हमारे फजाइल बयान करो। मैंने कहा तुम्हारे फजाइल भी इतने हैं कि बयान करते करते थक जावे। सबसे बड़ी फजीलत तुम्हारी ये है कि जिन्नातों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया नहीं है, इंसानों ने बहुत सताया। बदर में आ गए, ओहद में आ गए, तबूक में आ गए, फतेह मक्का में आ गए, खैबर में आ गए, वहाँ आ गए, वहाँ आ गए, इंसानों ने बहुत सताया। जिन्नातों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं सताया। बात मान ली, सुना, लब दे और चल पड़े। हाँ, दुनिया में बाद में इक्का दुक्का अगर किसी को सताए वो बात अलग है, लेकिन जैसे बनकर, जैसे इंसान तो जैसे बनकर आए ना हुजूर के मुकाबले में, जैसा बनकर आए हुजूर को सताने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी तुम्हारी फजीलत जिन्नातों की ये है कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया। इक्का दुक्का किसी ने कोई मुखालिफत कर दी। एक जिन था जो बहुत सताता था, तो हज़रत अली ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हज़रत ये बहुत परेशान करता है, मक्का का बड़ा जिन था, पुराना चला आ रहा था, तो इसका कुछ हल होना चाहिए। आपने फरमाया हम किसी के इस तरीके से मारने के कायल नहीं हैं और किसी को हम कहेंगे भी नहीं। ये आपकी आदत थी, अखलाक थी। जादू करने वाले का पता चल गया कैसे जादू किया लबीद इब्न आसिम ने, कुरान की आयत नाज़िल हो गई, सब कुछ किस्सा सब मौलवी लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत आयशा और हज़रत उमर ने मशवरा किया कि जाकर हुजूर से कहना चाहिए कि कुरान से वही से पता चल गया कि ये जादूगर है। उसने इकरार भी किया, जादू मिला भी, सब कुछ हो गया। हज़रत बदला लो, ये आए दोनों। हुजूर ने फरमाया नहीं, अल्लाह ने मुझे तो सेहत दी थी, मुझे तो अल्लाह ने सेहत दी थी। नहीं, वो जो ज़ैनब थी, खैबर में जो जहर दिया था, ज़ैनब नामी लड़की, ये ज़ैनब नाम जो है ये पुराना चला आ रहा है। यहूदियों में अब भी ये नाम है, असलम, ज़ैनब, सालिम, ये नाम यहूदियों के हैं, ऊपर के जो चले आ रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नाम बाकी रखे, मना नहीं किया। मदीना मुनव्वरा में ज़ैनबें बहुत होती थी, इसीलिए किस्से होते थे ज़ैनबों के। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे फिर ज़ैनबों की, ज़ैनब की तुम बात कर रहे हो, अय्य ज़यानी, कौन सी ज़ैनब है ये बताओ, कौन सी ज़ैनब का एक किस्सा है, कौन सी ज़ैनब थी। मदीना मुनव्वरा में ज़ैनबों से भरा हुआ है। मेरी बेटी का नाम भी ज़ैनब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम भी ज़ैनब, अब्दुल्लाह बिन मसूद की बीवी का नाम भी ज़ैनब, हर घर में ज़ैनब थी। और भाई एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे, अरे कहो तो सही, घर जाकर कहना मत, घर जाकर कहना मत। ज़ैनब नामी जो लड़की औरत होती है ना, थोड़ी सी मिजाज की तेज होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा समझदार होती है। मिजाज की थोड़ी तेज होती है, ये ध्यान में रखना, मिजाज की तेज,
اسی لیے زینبوں کے قصے حضور کے پاس بہت آتے تھے. گھر جا کے کیا نام تھا؟ میں نے کہا مول صاحب جی ہمارا نمنی تشریح کرے تھے. تو یہ حضور کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دینے والی تھی وہ بھی زینب تھی. خیبر میں اس نے زہر دیا تھا، اس کا نام زینب تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرار کیا اس نے، ہاں میں نے دیا ہے یہ. تو صحابہ نے کہا کہ حضرت جی اقرار کر رہی ہے، اب قصاص لو. فرمایا نہیں. وہ صحابہ نے جو گوشت کھایا زہر والا اور وہ صحابہ مر گئے، اس پر حضور نے قصاص لیا، اپنی وجہ سے نہیں لیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. آج ہمارے یہاں ان اخلاق کی بہت کمی ہے. آج ہمارے یہاں اخلاق ہیں لیکن امیٹیشن اخلاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اونچے اخلاق والے تھے کہ قرآن کے اندر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ باقاعدہ ہائی لائٹ کیا. حالانکہ اب نماز بھی پڑھتے تھے، اب قرآن بھی پڑھتے تھے، اب تہجد بھی پڑھتے تھے، آپ جو سارے خیر کے کام کرتے تھے. کسی کو قرآن نے ہائی لائٹ نہیں کیا لیکن اخلاق کو ہائی لائٹ کیا. اپنوں کے ساتھ، پرائیوں کے ساتھ، ڈاکوؤں کے ساتھ ہجرت کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جو ہجرت کا سفر ہوا 20 قصے ہوئے ہیں. کتنے ہوئے بھائی؟ 20. چھوٹے چھوٹے سانپوں کے، جناتوں کے، ڈاکوؤں کے، یہ قصے 20 علماء نے لکھے ہیں چھوٹے چھوٹے. کبھی انشاءاللہ آؤں گا تو سناؤں گا نمبر وار، نمبر 1 نمبر 2. ایک قصہ ہوا 2 ڈاکوؤں کا. 2 ڈاکو تھے، ان کا نام تھا مہانان. وہ جو بھی ان کے پاس جاتا تو اس کو یا تو قتل کر دیتے یا اس سے سارا مال لے لیتے. تو روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو گزرنا تھا وہاں سے، اس کے بغیر تو مدینہ پہنچ ہی نہیں سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر میں 4 آدمی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، عبداللہ ابن اریقط ایک مشرک لڑکا تھا جو رستہ دکھا رہا تھا، اور ایک مشرک تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن اریقط تو وہ، اور ایک حضرت ابوبکر کا غلام تھا. یہ 4 آدمی تھے جو حضور کے ساتھ یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے. تو یہ جو تھا نا عبداللہ ابن اریقط، جب بات چلی کہ جانا ہے مدینہ منورہ، طے ہو گیا. پہلے تو ہوا یہ خیر. اصل میں کیا مضمون سمجھاؤں آپ کو، ہمارا دل اگر سلیم ہوگا تو خیر ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈ جائے گی، ہمیں خیر کا بچانا نہیں پڑے گا. صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور چپکے سے کہا کہ حضرت نے بہت پریشان، بہت پریشان. اچھا مکی زندگی میں بہت پریشان ہوں. یہ کیا پریشانی ہے؟ میں کہا حضرت یہ مکہ والے بہت پریشان کر رہے ہیں، یہ کیا کریں گے وہ کر بتاؤ. آپ مجھے اجازت دے دیں میں ہجرت کر کے چلا جاؤں. آپ خاموش رہے. بھائی میں اکیلا رہوں گا یہاں مکہ میں، یہ تمہارا ایک سہارا ہے ابوبکر کا. حضرت آپ بس مجھے اجازت دے دیں، میں تو تھک گیا ہوں، میری بچیاں بھی ہیں اور گھر بھی ہے، بوڑھا باپ بھی ہے اور میں بہت تھک گیا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں. انہوں نے فرمایا اچھا جاؤ. کہاں جاؤ گے ہجرت کر کے؟ بولے حبشہ جاؤں گا. سب لوگ حبشہ گئے ہیں مکہ والے، میں بھی وہاں چلا جاؤں گا. چنانچہ صدیق اکبر روانہ ہو گئے. حضور اکیلے مکہ میں. حالات تو حضور پر بھی تھے، کوئی یہ تو نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات نہیں تھے. بھائی بچیاں تمہاری ہیں تو حضور کی بچیاں تھیں، بھائی بیوی تمہاری ہے تو حضور کی بیوی تھی. اگر 14 سے نکاح ہو گیا تھا اور بچیاں بھی تھیں. تو حضور نے کہہ دیا کہ اچھا تم جاؤ حبشہ. صدیق اکبر روانہ بھی ہو گئے. اب روانہ ہو گئے، آدھے رستے تک پہنچ گئے. آدھا رستہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، اب آدھا رستہ باقی ہے. تو اب وہ دغلا کر کے ایک آدمی تھا مکہ مکرمہ کا سیٹھیا تھا، وہ رستے میں ملا. ابوبکر یہاں کہاں جا رہے؟ میں کہا حبشہ. یہ حبشہ کیوں؟ ہجرت کر کے جا رہا ہوں. اس لیے کہ مکہ والے جو ہے وہ ٹھہرنے نہیں دیتے. ابو دغنا نے کہا کہ نہیں میں تیرے سپورٹ کروں گا، میرے ساتھ آپس چل. صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں وہ آدھا رستہ رہ گیا، آدھا باقی ہے، میں وہی زندگی گزار لوں گا. ابو دغنا نے کہا کہ نہیں
میں سپورٹ کروں گا، میں کفالت ہوں، میں کفیل بنوں گا، میں تم کو پناہ دوں گا، میں جانے نہیں دوں گا۔ تجھ جیسا آدمی مکہ چھوڑ کر حبشہ چلا جائے یہ اچھا نہیں لگتا مجھے، میرا ساتھ یہ مشرک تھا لیکن تھوڑا دادے جیسا تھا، بھائی گیری کرتا تھا، پورا مکہ جو ہے ڈرتا تھا اس سے۔ واپس لایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتا نہیں کہ وہ بکر آدھے رستے سے آ رہے ہیں۔ میں کس پر سنا رہا ہوں؟ قلب سلیم ہوگا تو خیر تمہیں ڈھونڈے گی، حلال مال بھی تمہیں ڈھونڈے گا، اللہ اچھی بیوی بھی دے گا، اچھا شوہر بھی دے گا، سب کچھ خیر ہی خیر ہوگا۔ اور اگر قلب سقیم ہوا تو آدمی ہر جگہ ٹھکرائے گا۔ یہ قلب سلیم والے تھے، مکہ آ گئے۔ مکہ والوں نے کہا کہ ارے ابو بکر تو آ گیا، ارے یہ تو آ گیا، ہم تو خوش ہو رہے تھے کہ گیا، چلو بلا ٹلی، یہ تو آ گیا۔ تو ابو دغنا نے سب کو کہا میں نے پناہ دی ہے، خبردار کوئی بھی میری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ طواف کروایا اور کہا میں تیرے ساتھ طواف کروں گا، چل بالکل ڈر مت، تیری بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، فکر مت کر۔ سارے مکہ والے جمع ہو گئے، حرم میں بیٹھے۔ بھئی یہ آدمی کا کیا کرنا ہے؟ ابو دغنا نے کہا یہ آدمی یہاں رہے گا، کوئی بھی اسے مار نہیں سکتا، میری پناہ میں ہے۔ مکہ والوں نے کہا آپ کی پناہ ہم منظور کرتے ہیں لیکن ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط یہ کہ یہ حرم میں آ کر نماز نہ پڑھے، اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ ابو بکر منظور، صدیق اکبر نے کہا کہ منظور۔ اپنے گھر میں مسجد بنا لی، وہیں بیٹھتے، وہیں نماز پڑھتے، وہیں قرآن پڑھتے۔ قلب سلیم والے تھے، آہستہ آہستہ قرآن پڑھتے تو بھی مکہ والے قرآن سننے آتے تھے۔ ان کی لڑکیاں، ان کی عورتیں جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو یہ وہاں آ کر جھرمٹ کا جھرمٹ۔ مکہ والوں نے کہا جا رہے یار اس پر تو پابندی لگائی ہے لیکن اس کا کام تو چل رہا ہے۔ تو مکہ والوں نے ابو دغنا کو بلایا اور ابو دغنا کو بلا کر کہا کہ دیکھو بھائی ساری بھیڑ جمع ہو رہی ہے۔ ابو دغنا نے کہا کہ ابو بکر آپ مت پڑھو یہاں نماز، اس لیے کہ مکہ والے ماریں گے۔ صدیق اکبر نے کہا ابو دغنا مجھے تیری پناہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی پناہ میں ہوں، اللہ کی حفاظت میں ہوں، اسے میرا ٹینشن مت لے۔ یہ بات ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے صدیق اکبر کے پاس اور آ کر یوں کہا کہ بہت راز کی بات کرنی ہے مجھے تم سے کہ تمہاری بچیوں کو تھوڑا سا الگ کر لو، دوسرے کمرے میں بھیج دو۔ بچیاں کون تھی؟ ایک حضرت اسما اور ایک حضرت عائشہ، یہ تو بیٹیاں تھیں، دوسرے کو بیٹی تو تھی نہیں ان کی۔ تو عائشہ کہتے تھے میں چھوٹی سی تھی، حضرت عائشہ جو ہیں یہ چھوٹی ہیں، حضرت فاطمہ بڑی ہیں عمر کے اعتبار سے، حضرت عائشہ چھوٹی۔ تو میں چھوٹی سی تھی لیکن سمجھدار تھی، حضور کے بات میں سن رہی تھی تو حضور کہہ رہے تھے کہ ابو بکر مجھے کوئی پرائیویٹ بات کرنی ہے اور کوئی سنے نہیں، کیونکہ یہ بچیاں تو بچیاں ہیں، کہیں وہ سن لے گی، کہیں مکہ مکرمہ میں کسی کے کہہ دیا تو ہمارا رات فاش ہو جائے گا۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت یہ تو میری بچی ہے، میری بچیاں کہیں جائے گی نہیں، کہیں بات نہیں جائے گی، آپ کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آئے ہیں میرے پاس، میں کس پر سنا رہا ہوں؟ قلب سلیم، جس کا دل پاک صاف ہوتا ہے خیر اس کو ڈھونڈتے ہوئے آتی ہے۔ جبریل آئے ہیں اور اللہ نے کہا ہے میں ہجرت کرو، چاہے مدینہ جاؤ، چاہے بحرین جاؤ، چاہے حبشہ جاؤ، جہاں جانا ہے وہاں جاؤ، لیکن تم ہجرت کرو، ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ میں نے مدینہ کو پسند کیا ہے، دو باتیں، ٹھیک ہے، مدینہ جانا ہے ہمیں۔ تیسری بات یہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ میں اکیلا کیسے جاؤں، میرا کوئی سفر میں ساتھی ہونا چاہیے، کیا کروں؟ تو جبریل نے کہا میں اللہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ تو اللہ کے پاس گئے تو اللہ نے کہا اپنے ساتھ سفر میں ابو بکر کو لے لو، یہ خیر، اپنے ساتھ سفر میں ابو بکر کو لے لو۔ تو ایسا کہتی تھی میں چھوٹی سی تھی جب حضور نے یہ جملہ کہا کہ اللہ نے کہا ہے اپنے ساتھ سفر میں ابو بکر کو لے لو، میرے ابا تو ہچکیاں مار کر رونے لگے، کہاں میں حبشہ جا رہا تھا اور کہاں اللہ نے قلب سلیم والا خیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں سے کہاں پہنچی۔ دیکھو
اپنے ساتھ ابو بکر کو لے لو۔ بس صدیق اکبر بہت روئے۔ ماں عائشہ کہتی تھی میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ کسی کو غم ہوتا ہے تو آنسو نکلتے ہیں، خوشی کے مارے آنسو نکلتے ہیں، یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا۔ یہ ماں عائشہ خود روایت کرتی تھی۔ کب؟ جب حضور کے نکاح میں آ گئی۔ بچپن کی باتیں یاد رہتی ہے، حضور کے نکاح میں آ گئی۔ اب تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا، اللہ نے وجاہت بھی دی، اللہ نے قوت بھی دی، سب کچھ سوچنے لگی، سمجھنے لگی۔ تو کہتے میرے ابا کو اس وقت روتے ہوئے دیکھا ہے، ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ نے کہا ہے ابو بکر کو اپنے ساتھ لے لو۔ صدیق اکبر نے کہا حضرت میں تیار ہوں، بس حضرت میری ایک درخواست ہے، میں 2 گاڑیاں تیار کر لوں، 2 انووا، سمجھ گئے نا، سفر کے لیے 2 اونٹنیاں میں تیار کر لوں۔ آپ نے فرمایا ہاں تیار کرو حضرت، میری طرف سے ہدیہ ہے، آپ یعنی آپ پیسے مت دینا ہے اس کے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تجھے نیکیوں کی ضرورت ہے، مجھے بھی نیکیوں کی ضرورت ہے۔ یہ نبی، تجھے نیکیوں کی ضرورت ہے، مجھے بھی نیکیوں کی ضرورت ہے، میں بھی تو اس کا محتاج ہوں۔ 1 اٹھنے کا پیسہ صدیق اکبر نے دیا، 1 اٹھنے کا پیسہ حضور نے دیا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، بعد میں جب آئیں گے میں دے دوں گا تمہیں۔ اور یہ سفر شروع ہوا تو میں کس پر سنا ہے؟ اس پر خیر ہے، قلب سلیم، قلب سلیم، چپکے چپکے قلب سلیم مانگو، چپکے چپکے۔ آج ہمارے پاس قلب سلیم نہیں ہے۔ اب تنہائی میں تھوڑا سا اس مضمون کو اور سوچنا، آپ کو بہت چیزیں ملیں گی۔ تو میں حضور کے اخلاق پر وہ 2 ڈاکوؤں کا قصہ سنا رہا تھا، بڑے ڈاکو تھے، کوئی بھی گزرے تلوار لے کر پیسہ لاؤ، یہ لاؤ، مڑ میں آیا تو قتل کر دیا، مڑ میں نہ آیا تو کم سے کم پیسہ اونٹنی بوٹنی سب لے لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکڑ لیا ہجرت کے موقع کے اوپر۔ صدیق اکبر بہت پریشان، کیا کریں، اور کہا بھی اونٹنی میں سامان نکالو، سب نکالو۔ حضور سے کہہ رہا ہے سامان نکالو، پیسے نکالو، تمہارا جو کھانا ہے وہ نکالو، سب یہاں رکھو، اور تلوار لے کر کھڑا ہے وہ۔ آپ نے کیا کہا؟ بھائی ٹھیک ہے میرے بھائی کہا بھائی یہ بتاؤ تمہارا آپ دونوں کا نام کیا ہے؟ تو ہم دونوں نے غصے میں کہا مہانان۔ مہانان کا مطلب ذلیل لوگ۔ آپ نے جواب دیا لا 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 بل انتما مکرمان، نہیں تم تو بڑے عزت والے ہو۔ بس اتنا جو تعریف کی تو یہ دونوں نے کہا ہمیں تو کسی نے عزت والا کہا ہی نہیں ہے، یہ مسافر کیسا ہے جو ہمیں عزت والا کہتا ہے؟ دونوں نے تلوار ڈال دی اور حضور کا سامان بھی واپس کر دیا، اور حضور کو کہا ہمارے غار میں آئیے، ہم آپ کی خدمت کریں۔ غار میں لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا پلایا۔ اور مجھے عبداللہ ابن اریقط تھا مشرک، وہ اس نے حضور سے کہا تھا دیکھو میری تو سیٹنگ ہے ان لوگوں کے ساتھ، مجھے تو کچھ بولیں گے نہیں، تو میں تو اکیلا نکل جاؤں گا، جیسے کسٹم والوں کے ساتھ سیٹنگ ہوتی ہے نا، بولے میری تو سیٹنگ ہے ان لوگوں کے ساتھ، میں تو نکل جاؤں گا، آپ اپنا کام کر لینا جو کرنا ہو۔ وہ آگے جا کر ایک درخت کے پاس بیٹھ گیا جا کر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دونوں کو دونوں اکرام کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ڈاکو نکلا اور کہا ارے ابن قریظہ آ جا یہاں آ جا، تو بھی آ جا۔ مجھے کہنا نا میں نہیں آتا۔ وہ سمجھا کہ میں جاؤں گا تو میری بھی پٹائی ہوگی۔ پھر اس نے کہا دونوں نے کہا بھی تو آ جا، خیر ہے۔ وہ آیا تو اس کا بھی اکرام کیا، اس کو بھی بٹھایا، اس کو بھی کھلایا پلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کیا، سامان بھی رکھا اٹھنے کے اوپر۔ تو حضور نے دعوت دی ان کو، اسلام کی دعوت دی، میں اللہ کا نبی ہوں اور میں جا رہا ہوں مدینہ، تم میرے پاس آنا، جب آؤ گے تو میرے پاس لوگ ہوں گے، میں مشغول ہوں گا، تو تم جو ہے یہ مت کہنا مہانان آئے ہیں، بلکہ یہ کہنا مکرمان آئے ہیں۔ میں تمہیں اندر بلاؤں گا، تمہارا احترام کروں گا۔ چنانچہ دونوں صحابی بنے اور دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ گئے۔ حضور کے پاس بھیڑ تھی، لوگوں نے کہا کہ کوئی 2 آدمی آئے ہیں مکرمان۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ میری ہجرت کے ساتھی ہیں، یہ میری ہجرت کے دوست ہیں، ہجرت کے سفر کے۔ ایک قصہ یہ ہوا، 20 قصے ہوئے ہیں، دوسری مرتبہ انشاءاللہ جب آؤں گا تو سناؤں گا۔ ارے بتاؤ تو صحیح، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ آج تو ہم تھکے ہوئے ہیں اور صبح بھی ہمیں پھر سفر ہے، اس لیے میں تو اتنا کہتا ہوں اللہ سے قلب سلیم مانگو۔ اب میری فیس بتا دوں بھائی،
مجھے فیس دو گے؟ آپ نے وعدہ کیا ہے. میری فیس چندہ نہیں ہے کہ صاحب چندہ دو مدرسہ کھول رہا ہوں پیسہ دو، نہیں، وہ پیسہ آپ کو مبارک، زمین آپ کو مبارک. میری فیس یہ ہے کہ میں ہدیہ دے رہا ہوں جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. کتنا نام ہے اس ہدیے کے بھائی؟ 4. جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. اور وہ ہدیہ یہ ہے روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالیں. بدرین کی تعداد تھی 313، تو علماء نے لکھا ہے کہ 313 کا جو عدد ہے اس میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے. تو یہ 313، حالانکہ 314 بھی حدیثوں میں آتے ہیں، 315 بھی آتے ہیں، 312 بھی آتے ہیں، لیکن بخاری وغیرہ نے 313 نقل کیے ہیں، اور میں نے بھی 313 اپنی کتابوں میں نقل کیے ہیں. تو 313 مرتبہ اگر سورہ اخلاص پڑھنے کی ہم عادت ڈالیں گے، سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ 31 محل جنت میں ہمارے لیے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اپنی پراپرٹی جنت میں بناؤ. حسن پور میں تو بہت بنائی، پوش پور میں بہت بنائی، نور گڑھ میں بہت بنائی. یہ نارگڑھ کو نارگڑھ مت کہو، نارگڑھ کا نام بدلو اپنی زبان پر. حکومت کے نگاہ میں بدلے نہ بدلے بات الگ ہے، اپنی زبان پر تو نور گڑھ کہو. نور 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 نور. نار کا مطلب ہوتا ہے آگ. تو اس جگہ سے میں آگ پیدا نہیں کرنی، وہاں سے میں نور لانا ہے. نور گڑھ میں آپ پراپرٹی بنا رہے ہو؟ نہیں بناتے. نور گڑھ میں، رتن پور میں، تمہارے داتا میں، پوش پور میں. تو جنت میں بھی اپنی پراپرٹی بناؤ. روزانہ 31 بنگلے تیار کرو. صحیح حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، جنت میں تیرے لیے ایک محل یعنی ایک بہت بڑا بنگلہ تیار ہو جائے گا. تو حضرت عمر کہتے تھے 10 مرتبہ پڑھوں اور ایک بنگلہ تیار، ایک محل تیار؟ فرمایا ہاں. تو حضرت میں تو بہت بناؤں گا محل. آپ نے فرمایا بنا. کتنی طاقت ہے تیرے اندر؟ جتنی طاقت ہے بنا. چنانچہ تو عمر کہتے تھے بہت بناؤں گا، بنا. تو 31 بنگلے روزانہ ہمارے تیار ہو جائیں گے تو جنت کی پراپرٹی بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اچھا، اب ایک ساتھ سورہ اخلاص پڑھنا نہیں ہے آپ کو. 10 مرتبہ پڑھ لیا، 15 مرتبہ پڑھ لیا، 20 مرتبہ پڑھ لیا، 25 مرتبہ پڑھ لیا. 24 گھنٹے میں کوٹا پورا کرنا ہے. 315 ہو جاوے، 316 ہو جاوے، 320 ہو جاوے، 325 ہو جاوے، وہ آپ کی مقدر. 313 سے کم نہیں کرنا ہے. پڑھو گے، یہ میری فیس ہے، کرو گے انشاءاللہ، یہ میرا ہدیہ ہے. جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. یہ اور اس سے میں نے لوگوں کے فائدے بہت دیکھے. ہمارے مریدین تو دنیا میں بہت ہے نا بھائی، میرے مریدین تو دنیا میں بہت ہے. سبق کتنے لوگ سنتے ہیں؟ آپ کے ماشاءاللہ حسن پور میں ہی کتنے لوگ سنتے ہوں گے، کہیں نہ کہیں سنتے. ساری دنیا میں اللہ پہنچا رہا ہے، وہ اللہ پہنچا رہا ہے. تو میں سب سے جو یہ فیس لیتا ہوں، بھائی میرا کچھ نہ کچھ فیس دو، ہدیہ دو ہم کو. ہمارا ہدیہ یہ ہے 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. تو کئی لوگ پوچھتے ہیں، مولوی صاحب ایک شکاگو میں ایک ڈاکٹر نہیں تھی، پھر احمد آباد کی. میں نے جب بیان کیا تو اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ مولوی صاحب 5 لاکھ مرتبہ تو میں نے پڑھ لیا اور آپ کو ہدیہ دے دیا. میں نے کہا بہت اچھا. بولے پھر 5 لاکھ مرتبہ شروع کیا، اب 10 لاکھ ہونے والا ہے، تو بہت بنگلے ملیں گے جنت کے اندر. میں نے کہا اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے، آپ کی بتائی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. تو اس نے مجھے کیا کہا، مولوی صاحب کوئی بھاڑو آپ سے کہ نہیں آ رہے؟ سمجھ گئے نا؟ اتنے سارے بنگلے جب ہیں وہاں تو بڑا رینٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہاں تو بڑا مالدار لوگ جمع تھے، کوئی بھاڑا واڑو نہیں ہوئے، بدونج بنگلہ سے ત્યાં તો કોઈ ભાડું વાળું તમારે શું એટલા બધા બંગલા આપણે કરશું શું? મને કહે ટેન્શન લેવાનું નહીં, આપણે જન્નતમાં જશું ને ઇન્શાઅલ્લાહ એટલે બેસીને મશવરો કરી લઈશું આપણે. समझ गए ना? तो आप भी बनाना शुरू करो, ठीक है इंशाअल्लाह. ये मेरा यानी समझ लो कि ये मेरा खास वजीफा है.
میں اب پورے سفر میں ہر جگہ دیتے دیتے آیا ہوں اور ہر جگہ دیتا ہوں، جہاں جاؤں یہ اپنی بات تو کرتا ہی کرتا ہوں۔ کبھی دیکھو 313 مرتبہ سورہ اخلاق پڑھنے کی عادت ڈالو، اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا بھی قبول کرے گا۔ بیٹی کی شادی نہیں ہوتی، بیٹی کی شادی بھی ہو جائے گی، اور کس سے ہوئے؟ بمبئی میں نواب مسجد میں بیان کرتا تھا رمضان میں۔ اب جو ہے ہماری ہمت رہی نہیں، اب رمضان ہم مکہ مدینہ میں کرتے ہیں، یعنی اب ہم نے عادت ڈالی کہ رمضان وہاں گزارو مکہ مدینہ میں، یہاں بیان بہت ہو گئے۔ تو وہاں میں نکلا تو ایک لڑکی آئی اور کہا ابو جی ابو جی ابو جی مجھے ایک بات کرنی ہے ابو جی۔ میں نے کہا بتاؤ بیٹا کیا ہے؟ بولے میری عمر 28 سال کی ہو گئی، کہیں سے رشتہ ہوتا نہیں ہے، بہت پریشان ہوں۔ تو میں نے کہا بیٹا اگر میں تجھے کوئی وظیفہ بتاؤں گا تو کرے گی؟ ارے ابو جی دل سے کروں گی، مجھے رشتے کی ضرورت ہے تاکہ میں میرے ماں باپ پر بوجھ نہ بنوں، اپنا گھر بساؤں۔ میں نے کہا اس کو تو میں نے 100 مرتبہ کہا، لیکن اب 100 مرتبہ میں نے کم کر دیا، 100 مرتبہ والے بہت ہو گئے۔ تب میں نے کہا تھوڑا بھاؤ بڑھتا ہے نہیں بڑھتا؟ زمینوں کے جو بھاؤ بڑھتے ہیں، مکانوں کے بھاؤ بڑھتے ہیں، تو ہمارے وظیفے کا بھاؤ بڑھانا چاہیے۔ اب میں نے 313 کر دیا، 313 پڑھو۔ میں نے اس کو 100 کہا۔ میں نے کہا بیٹا تو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کر، یہ جاندار شاندار مالدار دیندار یہ وظیفہ ہے، اور اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر، تو اللہ تعالیٰ تیرا رشتہ بھی کرا دے گا، تیری دعا بھی قبول ہوگی۔ تو کہا ابو جی ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں؟ یہ سوال کیا اس نے۔ میں نے کہا دیکھ بیٹا جب کھانا شروع کرتے ہیں تو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ہر لقمے پر نہیں پڑھتے۔ ہر لقمے پر پڑھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کھائیں گے کیا؟ اگر ہر لقمے پر ایک لقمہ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا لقمہ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیسرا لقمہ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کیا کھائے گا؟ وہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں رہے گا، بیچارہ بھوکا رہے گا۔ ہر مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں بیٹا، جب شروع کرے پڑھ لے، بس ٹینشن مت لے، تو یہ پڑھتی رہے۔ اور ابو جی میں پڑھوں گی، بس تو پڑھتی رہے اللہ کے ذات سے، اور اس کے بعد دعا مانگ اللہ تعالیٰ سے۔ روانہ ہونے لگا تو میرے ہاتھ میں تسبیح تھی میری، یہ میری تسبیح بھی جاندار شاندار مالدار دیندار ہے۔ یہ تسبیح کا نام میری جاندار شاندار مالدار دیندار، میرے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ میں نے کہا بیٹا بیٹا یہاں یہ میری تصویر لیتے جا، یہ بھی ہدیہ، اور اس پر پڑھنا۔ ابو جی کی تصویر ہے، پیر صاحب کی تصویر ہے، پڑھی ہوئی تصویر ہے، میں بہت پڑھتا ہوں اس کے اوپر۔ وہ بیچاری اس نے لی، اپنے سر پہ رکھی، آنکھوں میں لگائی، ابو جی ضرور پڑھوں گی۔ 1 سال ہو گیا، دوسرے سال میں پہنچا، کار میں بیٹھا، ایک لڑکی، وہی لڑکی میری تصویر جو ہاتھ میں، تو آدمی اپنی تصویر پہ پہچان لیتا ہے نا، اپنی کار بھی پہچان لیتا ہے، اپنا اسکوٹر بھی پہچان لیتا ہے نا آدمی، اپنا رومال بھی پہچان لیتا ہے، اپنے جوتے بھی پہچان لیتا ہے۔ وہ لے کر کھڑی ہوئی، اور ایک بچہ اس کی گود میں، ہاتھ میں ہی پکڑ کے۔ ارے میں نے کہا یہ تو گزشتہ سال والی ہے۔ ارے بیٹا کیا ہوا؟ فرمایا الحمدللہ جاندار شاندار مالدار دیندار وظیفے کی برکت سے اللہ نے میرا نکاح کرا دیا، اور اللہ نے مجھے بہت اچھا شوہر دیا، اور اللہ نے مجھے بہت مال بھی دیا الحمدللہ، اور الحمدللہ برکت ہی برکت ہے۔ میں نے کہا دیکھ بیٹا یہ جو اللہ نے مال دیا ہے یہ اللہ کا مال ہے، مال اللہ، یہ اللہ کا مال ہے، اس لیے تو اسے اسٹاک مت کرنا، اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا، اسٹاپ کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا۔ خرچ کرتے رہے، مدرسے میں دے دے، بیوہ کو دے دے، فقیر کو دے دے، یتیم کو دے دے، کرتے رہے، چلتے رہے۔ بولے میں ایسا ہی کروں گی، لیکن ابو جی خوشخبری اور دیتی ہوں۔ میں نے کہا بتا؟ بولے میرے محلے کی لڑکیاں میرے پاس آتی ہیں اور کہتی کہ ارے حلیمہ، اس کا نام حلیمہ تھا، ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہوگی؟ ہم تو تجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں، ہماری شادی نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا جاندار شاندار مالدار دیندار، یہ کہہ کر میں ان کو بھی وظیفہ پڑھواتی ہوں، آپ کی تسبیح پر پڑھواتی ہوں۔ ابو جی اللہ کا کرم ہے کہ سب کی شادیاں ہو گئی، تو یہ ہدیہ میں آپ کو بھی دے رہا ہوں۔ اب یہ میری تصویر پورے حسن پور والوں کو تو دے نہیں سکتا، یہ ہمارے محترم کو دے رہا ہوں، آپ کو ہدیہ ماشاءاللہ، جاندار شاندار مالدار دیندار۔ مغرب کی نماز بھی آپ ہی نے پڑھائی شاید ہے،
قرآن بہت اچھا پڑھا انہوں نے ماشاءاللہ، اور امام کو میں دیتا بھی ہوں. بس یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، پڑھو گے انشاءاللہ آپ دیکھو گے اس کا تجربہ. یعنی صحیح حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو جنت سے ایک محل تیار ہو جائے گا. 313 مرتبہ پڑھیں گے تو 31 بنگلے بناتے جاؤ اور پوری امت کے لیے دعا مانگو. میں ہمیشہ دعا مانگتا ہوں، اے اللہ میری تشکیل پر جو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو تو قبول کر اور اس کی ساری ضرورتوں کا تو غیر سے تکفل فرما، اس کے پریشانیوں کو دور فرما. اور دیکھو موت کا آنا یقینی ہے، موت کی تیاری کو، اللہ کو منہ دکھانا یقینی ہے، اللہ کے سامنے جانے کی تیاری کرو. غفلت میں زندگی مت گزارو، موت اچانک آتی ہے، کہہ کر نہیں آتی. اس لیے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اپنا دل صاف کرو، صاف دل کے ساتھ زندگی گزارو، سب کو معاف کر دو، جو بھی دل میں رکھا ہے اللہ کے واسطے معاف. بَلَ مَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جو جھیلے اور معاف کر دے یہ بہت اونچا درجہ ہے. عمر بن عبدالعزیز جو تھے ان کو زہر دیا گیا تھا. میں یہ قصہ کی اگر بات ختم کروں، جب ان کو زہر دیا گیا تھا طبیعت ان کی بہت بوجھل رہی تھی، بہت پریشان. عمر بن عبدالعزیز بہت پریشان. اطباء نے چیک کیا کہ آپ کی تنتڑیاں کٹ گئی ہیں، آپ کا تو گردہ بھی فیل ہو رہے ہیں. اب جو بالکل آپ کی بچنے کی تو امید نہیں، یہ ہوا کیا؟ کہ آپ کو زہر دیا گیا ہے. ارے مجھے زہر کس نے دیا یہ ہمیں پتا نہیں، زہر دیا گیا ہے ثابت کرو. تو عمر بن عبدالعزیز نے کسی سے کچھ نہیں کہا، اپنے غلام کو بلایا، غلام کو بلا کر کہا بھائی ابھی کمرے میں میں بیٹھا ہوں، تو بیٹھا ہے، میری طبیعت خراب ہے، بخار اور سخت تکلیف، تو کیا تو نے مجھے زہر دیا ہے؟ تو پہلے تو تھوڑا سر پٹایا وہ، پھر اس نے کہا ہاں میں نے زہر دیا ہے. کھانے میں کھانا وہی پکاتا تھا، زہر ملا دیا. تو عمر بن عبدالعزیز نے اس کو کہا تجھے کتنے پیسے ملے؟ میرا 2000 دینار، 2000 سونے کے سکے. تو اللہ کے بندے میری قیمت تو نے 2000 دینار رکھی، یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا بڑا کام لے رہا ہے تو کتنا خیر. عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں تو بہت خیریں پھیلی نا، کتنی خیریں پھیل گئی. اس نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ کہا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تجھے پیسوں کی ضرورت تھی تو مجھے کہتا تو میں تجھے بیت المال میں دلوا دیتا. کبھی میں نے انکار تو کیا نہیں ہے. چلو یہ بات تو طے ہو گئی کہ اس نے زہر دیا ہے، لیکن اگر میں باہر جا کر کہوں گا کہ اس نے مجھے زہر دیا تو میرے بیٹے جتنے بھی گزر آئے سب اس کی بوٹی الگ کر دیں گے. تو مجھے اتنے عبدالعزیز نے کچھ نہیں کیا، اس کو بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ دیکھ تو نے مجھے زہر دیا ہے، میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا. ایک بات. دوسرا، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ تو نے دیا ہے تو تیری بوٹی الگ کر دیں گے. تیرا یہ مہینے کا پگار لے لے، آئندہ مہینے کا پگار بھی لے لے ایکسٹرا ہدیہ، اور تو جلدی یہاں سے بھاگ جا اپنے علاقے میں، تو وہاں جا کر تیری جان بچ جائے گی. 2 باتیں. تو اس کو پیسے بھی دیے، معاف بھی کر دیا، یہ اخلاق تھے. آج ہے ہمارے پاس؟ تھوڑا سوچو. آج تو جو ہے کورٹ میں کھینچتے آدمی کو، آج تو جو ہے معمولی بات تانا دیتے ہیں. اچھا یہ ہو گئے، اب طبیعت بگڑی، مرض الموت شروع ہوا، بالکل بے ہوش پڑے رہتے تھے. تو وہ سارے کے سارے کہنے لگے بھائی وہ غلام کہاں ہے؟ ان کے ساتھ جو نوکر رہتا تھا وہ غلام رہتا تھا، غلام کہاں ہے؟ ڈھونڈو اس کو ڈھونڈو، کہاں ہے؟ وہ تو چلا گیا تھا. آنکھ کھلی، سنا انہوں نے کہ غلام کے بارے میں لوگ مشورہ کر رہے ہیں. تو کیا کہا؟ دیکھو غلام تم لوگ کر رہے ہو، میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے، زہر اس نے دیا ہے اور میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے، اس لیے کوئی بھی اس کا بدلہ نہ لے، میں معاف کر چکا ہوں. یہ اخلاق تھے ہمارے بڑوں کے.
ہم اس اخلاق تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن کم سے کم کچھ جھلک تو کریں. آج تو میاں بیوی میں کچھ اونچ نیچ ہو جاوے نا، جب تو وہی مری سے وہ ہے اوپر مت بڑھ جائے، وہی مری سے اوپر مت بڑھ جائے. ایسے شہزادے ہیں. آدمی نبھاوے، محبت کے ساتھ رہے، معاف کر دے. بہت اچھا آدمی وہ ہے جو سامنے والوں کو معاف کر دے. اسی لیے قرآن نے کہا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ بڑے لوگوں کا کام ہے. اس لیے حسن پور والوں قلب سلیم مانگو گے اللہ تعالیٰ سے. اچھا، اور جو میرا ہدیہ میں نے دیا 313 والا وہ کرو گے انشاءاللہ. اب بتاؤ 3 چلے کے لیے کون کون تیار ہے؟ جلدی جلدی نام لکھا دو، پھر میں دعا کروں.